بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے دور حاضر کی مشکلات اور ان کا حل۔ اس میں سب سے پہلے ہمیں جس امر کی ضرورت ہے وہ ہے کہ اپنی خبر لیجئے۔ زمانہ بڑا خراب ہے، امانت اور دیانت لوگوں کے دل سے اٹھ چکی ہے، رشوت کا بازار گرم ہے، دفتروں میں پیسے یا سفارش کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، ہر شخص زیادہ سے زیادہ بٹورنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، شرافت اور اخلاق کا جنازہ نکل گیا ہے، بے دینی کا سیلاب چاروں طرف امڈا ہوا ہے، لوگ خدا اور آخرت سے غافل ہو بیٹھے ہیں۔ اس قسم کے جملے یہ ایسے جملے ہیں جو ہم دن رات کسی نہ کسی اسلوب سے کہتے یا سنتے رہتے ہیں۔ ہماری کوئی محفل شاید ہی حالات کی خرابی کے اس شکوے سے خالی ہوتی ہو، اور یہ شکوہ کچھ غلط بھی نہیں، واقعتاً زندگی کے جس شعبے کی طرف نظر ڈالیے ایک نمایاں انحطاط دکھائی دیتا ہے، اور معاشرتی خرابیاں ہمیں گھن کی طرح چاٹ رہی ہیں، لیکن اس کے اندر بھی ایک امید افزا پہلو ہے۔ دوسری طرف اصلاح معاشرے کی کوششوں کا جائزہ لیجئے تو بظاہر ان میں بھی کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ نہ جانے کتنے ادارے، کتنی جماعتیں، کتنی انجمنیں اس معاشرے کی اصلاح کے لیے قائم ہیں، اور اپنے اپنے دائرے میں اپنی اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں۔ شاید ملک کا کوئی قابل ذکر حصہ اس قسم کی کوششوں سے خالی نہ ہو، اور ان میں سے بعض کوششوں کا محدود سا اثر کہیں کہیں نظر بھی آ جاتا ہے، لیکن اگر بحیثیت مجموعی پورے معاشرے کو دیکھا جائے تو بظاہر یہ ساری کوششیں رائگاں محسوس ہوتی ہیں، اور معاشرے کی مجموعی فضا پر نہ صرف یہ کہ ان کا کوئی نمایاں اثر ظاہر نہیں ہوتا بلکہ افق پر امید کی کوئی کرن بھی نظر نہیں آتی۔ کہ یوں تو بہت سے اسباب ہیں، اور یہ اسباب اب اتنے الجھ گئے ہیں کہ اس الجھی ہوئی ڈوری کا سرا پکڑنا بھی آسان نہیں، لیکن اس وقت میں صرف ایک اہم سبب کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف بسا اوقات ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ وہ یہ ہے کہ دوسروں پر تنقید ہمارا اجتماعی مزاج بن چکا ہے۔ وہ سبب یہ ہے کہ ہمارا اجتماعی مزاج کچھ ایسا بن گیا ہے کہ ہمیں دوسروں پر تنقید کرنے، ان کے عیوب تلاش کرنے اور ان کی برائیوں پر تبصرہ کرنے میں جو لطف آتا ہے وہ کسی حقیقی اصلاحی عمل میں نہیں آتا۔ حالات کی خرابی کا شکوہ ہمارے لیے وقت گزاری کا ایک بہترین مشغلہ بن گیا ہے، جس کے نت نئے اسلوب ہم ایجاد کرتے رہتے ہیں، لیکن ان خرابیوں کی اصلاح کے لیے کوئی بامانی قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہوتے، اور اگر اصلاح احوال کے لیے کوئی جھنڈا بلند کرتے بھی ہیں تو ہماری کوشش اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ اصلاح کے عمل کا آغاز کسی دوسرے سے ہو۔ ہماری اصلاحی جد و جہد اس ذہنی مفروضے کے مطابق کی بنیاد پر آگے بڑھتی ہے کہ ہمارے سوا ساری دنیا کے لوگ خراب ہو گئے ہیں، اور ان کے اعمال و اخلاق کو درست کرنے کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ سوچتے اور کرتے ہوئے یہ خیال بہت کم لوگوں کو آتا ہے کہ کچھ خرابیاں خود ہمارے اندر بھی ہو سکتی ہیں، اور ہمیں سب سے پہلے ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ چنانچہ جو اصلاحی تحریک اپنے آپ سے بے خبر ہو کر صرف دوسروں کو اپنا ہدف بناتی ہے، اس میں دوسروں کے لیے کوئی کشش اور تاثیر نہیں ہوتی، اور وہ محض ایک رسمی کارروائی ہو کر رہ جاتی ہے۔ اچھا، اس میں اب تنقید کا خطرناک جو پہلو ہے وہ کیا ہے کہ معاشرے کے حالات اور لوگوں کے طرز عمل پر تنقید کا سب سے خطرناک اور نقصان دہ پہلو یہ ہے کہ بعض اوقات معاشرے میں پھیلی ہوئی
برائیوں کو خود اپنی غلط کاری کے لیے وجہ جواز بنا لیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ فکرہ بکثرت سننے میں آتا رہتا ہے کہ یہ کام ٹھیک تو نہیں ہے، لیکن زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے اور زمانے کی ساری برائیوں کا تذکرہ تو اس انداز سے کرتے ہیں جیسا ہم ان تمام برائیوں سے معصوم اور محفوظ، لیکن اس تذکرے کے بعد جب عملی زندگی میں پہنچتے ہیں تو ان کاموں کا بے تکان ارتکاب کرتے جاتے ہیں، جن کی برائیاں بیان کرتے ہوئے ہم نے اپنا سارا زور بیان خرچ کیا تھا۔ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے ایک ہولناک آگ بھڑک رہی ہو اور ہم یقین سے جانتے ہوں کہ اگر اس کی روک تھام نہ کی گئی تو یہ پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، تو کیا پھر بھی ہمارا طرز عمل یہ ہوگا کہ ہم اطمینان سے بیٹھ کر اظہار افسوس کرتے رہیں اور ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش نہ کریں؟ ایسے موقع پر بے وقوف سے بے وقوف شخص بھی آگ کی تفصیلات کو نمک مرچ لگا کر بیان کرنے سے پہلے اسے بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کو فون کرے گا اور خود بھی اسے بجھانے کا جو طریقہ ممکن ہو اختیار کرے گا، اور اگر آگ بجھتی نظر نہ آئے تو کم از کم خود تو وہاں سے بھاگی کھڑا ہوگا، لیکن یہ کام تو کوئی بدترین شخص ہی کر سکتا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بجائے وہ آگ کا قصہ لوگوں کو سنا کر خود اس آگ میں چھلانگ لگا دے، ایسا کہنے کے مترادف ہے۔ ہماری عملی جو کوتاہیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ معاشرتی برائیوں کی جس آگ کا تذکرہ ہم دن رات کرتے ہیں، عجیب بات ہے کہ اس کے بارے میں ہمارا طرز عمل یہی ہے کہ یہ تذکرہ کرنے کے بعد ہم خود بھی اس میں کود جاتے ہیں۔ ہم دن رات رشوت خوروں کو صلواتیں سناتے ہیں، لیکن اگر کبھی وقت پڑ جائے تو خود رشوت لینے یا دینے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ، خیانت اور حرام خوری کی مذمت ہمارے درز زبان رہتی ہے، لیکن اگر کبھی داؤ چل جائے تو خود ان برائیوں سے نہیں چوکتے، اور اگر کبھی اس پر اعتراض ہو تو ٹکسالی جواب یہ ہے کہ سارا معاشرہ جس ڈھب پر چل رہا ہے ہم اس سے کٹ کر کیسے رہ سکتے ہیں؟ کیا اس طرز عمل کی مثال بالکل ایسی نہیں کہ کوئی شخص بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر خود اس میں چھلانگ لگا دے؟ جب معاشرے میں برائیوں اور گمراہیوں کا چلن عام ہو جائے تو ایسے موقع کے لیے قرآن کریم نے ایک بڑی اصولی ہدایت عطا فرمائی، جس سے غفلت کے نتیجے میں ہم موجودہ حالات سے دوچار ہیں۔ وہ ہدایت قرآن کریم کے الفاظ میں یہ ہے: اے ایمان والو، خود اپنی خبر لو، اگر تم ہدایت کے راستے پر ہو تو جو لوگ گمراہ ہیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ نے یہ ذری حقیقت ارشاد فرمائی ہے کہ دوسروں کی بد عملی تمہاری بد عملی کے لیے جواز ہرگز نہیں بن سکتی۔ نہ صرف اس کا تذکرہ کر دینے سے کوئی مقصد حاصل ہو سکتا ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنی خبر لو اور کم از کم اپنی ذلت کی حد تک بدعمالیوں سے پرہیز کرو، اور کم از کم اپنی ذات کی حد تک بدعمالیوں سے پرہیز کرو، اور اپنا سارا زور خود اپنے آپ کو درست کرنے میں خرچ کر دو۔ جن برائیوں سے فوراً بچ سکتے ہو اس سے فوراً بچ جاؤ، جن سے بچنے کے لیے کسی مشقت اور محنت کی ضرورت ہے ان کے لیے کوشش شروع کر دو، اور اگر دوسرا شخص رشوت لے رہا ہے تو تم کم از کم خود اس سے بچ جاؤ۔ اگر کوئی دوسرا خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے تو تم کم از کم خود خیانت سے اجتناب کرو، اور اگر کوئی دوسرا جھوٹ بول رہا ہے تو تم کم از کم سچائی کو اپنا شعار بنا لو۔ اگر کوئی دوسرا حرام خوری میں مبتلا ہے تو تم کم از کم یہ طے کر لو کہ حرام کا کوئی لقمہ میرے پیٹ میں نہیں جائے گا۔ اگر ہم اس اشعار پہ چلیں، اس روٹین پہ چلیں،
تو انشاءاللہ تعالی ہمارے زندگی کے سارے مسائل آہستہ آہستہ حل ہوتے جائیں گے۔